بھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی میں نیت کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کی دعا بھی ہے اتوضؤ لرفع الحدث۔ علماء نے بیان کی ہے کہ اتوضؤ لرفع الحدث، میں وضو کرتا ہوں تاکہ جو میں بے وضو ہوں وہ ختم ہو جائے اور میں باوضو بن جاؤں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آدمی پیشاب کرتا ہے یا اس کی جو ہے پیشاب پاخانہ کرتا ہے یا ہوا وغیرہ نکلتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا بلڈ نکل جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب وضو کی نیت کر لینا چاہیے کہ میں نیت کرتا ہوں وضو، تاکہ میں بے وضو ہوں تو باوضو ہو جاؤں۔ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یا بسم اللہ والحمد للہ، حدیث شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے ہر کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے بیٹا، بہت زیادہ پانی نل نہیں کھولنا چاہیے، ایسا ایک دم کھول دیے اور اس سے پانی ضائع ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح 3 مرتبہ، پھر کلی کریں گے، اور اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کریں گے۔ اور اگر مسواک ہو اپنے پاس تو مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اور مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف اوپر میں مسواک کریں، پھر دھو لیں، پھر بائیں طرف نیچے مسواک کریں، پھر دھو لیں، پھر جو ہے بائیں طرف اوپر میں مسواک کریں، پھر دھو لیں، پھر نیچے مسواک کریں، پھر دھو لیں، پھر اس طرح سامنے بھی مسواک کر لینا چاہیے، اوپر نیچے دانتوں میں۔ یہ طریقہ ہے مسواک کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ کلی ہو گئی، گرگرہ بھی کرنا ہے۔ 3 مرتبہ کلی ہے، اس میں 1 مرتبہ گرگرہ بھی کر لینا چاہیے۔ گرگرہ سمجھتے ہیں نا؟ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، داہنے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے ناک میں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کرنی ہے۔ 1 مرتبہ صاف کر لیے تو دھو لیں، ورنہ اس میں ڈالیں گے تو سب اس میں چلا جائے گا۔ ایسا 1 مرتبہ جیسے انگلی ڈالیں تو دھو لیں، پھر اس میں ڈالیں، پھر دھو لیں، 3 مرتبہ یہ داہنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چہرہ دھونا ہے پورا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے، اور ادھر بھی دھیان دینا چاہیے، کیونکہ جس کو داڑھی آ جاتی ہے اگر ایسا ایسا دھوئیں گے تو ادھر پانی نہیں پہنچے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ چہرہ دھو لیے، اب داڑھی کا کھلال بھی کرنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا پانی لو اور اس طریقے سے کرو، ادھر بھی ادھر بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور داڑھی کا کھلال کیا، اور فرمایا کہ میرے رب نے اس طرح مجھے حکم دیا ہے۔ تو کھلال کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اس کے بعد داہنا ہاتھ دھوئیں کوہنیوں سمیت، یہ کوہنی سمیت، پھر بایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت، پھر انگلیوں کا کھلال کریں۔ اب چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، یہ فرض ہے پورے سر کا مسح کرنا، سنت ہے۔ تو مسح کے لیے چاہے تو نیا پانی لے لو، یا ہاتھ تو گیلا رہتا ہے، تو اس طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا۔ پھر کانوں کا مسح کرنا ہے، پھر یہ گردن کا مسح کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کانوں کا مسح چاہے اس انگلی سے کرو چاہے چھوٹی انگلی سے کرو، دونوں انگلی سے کر سکتے ہیں، چاہے اس انگلی سے کرو شہادت کی انگلی سے، چاہے چھوٹی انگلی سے کرو، دونوں سے کر سکتے ہیں کانوں کا مسح۔ پھر گردن کا مسح اس طریقے سے کرنا چاہیے، گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے، بدعت ہے، گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے، بس گردن کا، پہلے دائیں ہاتھ سے ایسا، پھر بائیں ہاتھ سے ایسا،
ہو گیا. اب دیکھو یہ پیر دھلنا ہے ٹخنوں سمیت, اس کو ٹخنا بولتے ہیں, یہ جو چیز ہے ٹخنا ہے. اور پیر جو ہے بائیں ہاتھ سے دھونا ہے, دونوں پیر بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے. اور انگلیوں کا کھلال بھی کرنا ہے اس میں, جیسے ہاتھ کی انگلیوں کا کھلال کی اس طریقے سے, چھوٹی انگلی سے ایسا ایسا. پھر یہ بایاں پیر دھلنا ہے ٹخنوں سمیت, اور اینڑیوں پر برابر ایسا ہاتھ پھیر لینا چاہیے تاکہ وہ بھی سوکھی نہ رہے, گیلی ہو جائے. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اس طرح پھر اس کا کھلال کرنا ہے چھوٹی انگلی سے, جیسا ناخن کاٹتے ہیں چھوٹی انگلی سے لے کر چھوٹی انگلی تک, اس طریقے سے چھوٹی انگلی سے یہاں سے کھلال کرنا ہے چھوٹی انگلی سے. دونوں پیروں کے دھونے کے بعد بھی کھلال کر سکتے ہیں, اور ایک پیر دھو لیے تو ایک پیر کر لیں, دوسرے پیر دھو لیں دوسرے پیر کی انگلیوں کا کھلال کر لیں. اس کو کھلال کرنا بولتے ہیں, یہ بھی سنت ہے. یہ ہو گیا. پھر وضو کے بعد دعا پڑھنا ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. جو اس کو پڑھے گا, حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے, جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے. اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ, اس طرح سے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات تو اس میں نہیں رہ گئی. ٹھیک ہے, اس طرح سے سنت وضو کیا جاتا ہے. اور پانی بہت زیادہ ویسٹ نہیں, ایسا پورا کھول دیے مسح کر رہے ہیں, پانی گر رہا ہے, گناہ ہوتا ہے. بتانے میں بھی پانی جا رہا ہے, تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اب سمجھا رہا ہوں میں, ایسا ایک دم کھول کے مسح کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. وضو کے دوران دنیاوی کی بات کرنا سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے, اور جس کا وضو صحیح نہیں ہوگا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ ہیں نماز میں دل نہیں لگتا ہے, وضو صحیح نہیں ہوتا اس لیے نماز میں دل نہیں لگتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وضو کرتے وقت بھی دعائیں, وضو کرتے وقت دعا, ہاں, وضو کرتے وقت بھی مسنون دعا جو کتاب ہے اس میں الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جیسے چہرہ دھوتے وقت اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ اولیائک ولا تسود وجہی یوم تسود وجوہ اعدائک, کہ اللہ میرے چہرے کو روشن کیجیے جس دن آپ کے دوستوں کے چہرے روشن ہوں گے, یعنی قیامت کے دن. اور میرے چہرے کو کالا مت کیجیے جس دن آپ کے دشمنوں کے چہرے کالے ہوں گے. داہنا ہاتھ دھو رہے ہیں تو اللہم اعطینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. ہم لوگ مدرسہ مفتاح العلوم تراز صورت میں پڑھے تو اس میں انجمن میں یہ دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. تو یہ دعائیں مسنون دعاؤں کے اندر موجود ہیں, ہر پارٹ کی الگ الگ دعا. جیسے سر کا مسح کر رہے ہیں تو اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک, اے اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے سایہ دینا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر طرح کی دعا موجود ہے, آسان مسنون دعا خریدیے اور اس میں سے دعائیں یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.